مظلوم کی مدد کا حکم. مظلوم کی مدد کا کیا حکم ہے؟ یہ بات پہلے بھی آئی ہے اور اس کو اور میں مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی مظلوم ہو، یعنی ظلم تو کئی طرح کے ہیں، جیسا کہ پہلے شروع کے درس میں بتایا گیا تھا کہ ظلم ایسا ظلم جس کا تعلق دولت سے ہو، یعنی کسی نے آپ کا پیسہ ہڑپ کر لیا یا قرض لے لیا لوٹا نہیں رہا ہے، آپ کو نہیں دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ میں نہیں دوں گا، واپس نہیں کروں گا، یا کسی نے آپ کی زمین ہڑپ کر لی ہے، ناجائز زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے گھر پر قبضہ کیا، آپ کی زمین پر قبضہ کیا، آپ کے راستے پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یا کوئی سامان آپ سے چھین لیا، ٹھیک ہے، تو یہ ظلم ہو سکتے ہیں. یا ایسا ظلم جس کا تعلق انسان کی عزت سے آبرو سے ہو، کوئی کسی کی عزت سے کھیل رہا ہے، اس کے آبرو سے کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عورت ہو یا وہ مرد ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک ظلم ہے. یا پھر ایسا ظلم جس کا تعلق کسی کی جان سے ہو، کہ مارنے کی دھمکی دینا یا اس سے مار پیٹ کرنا، اس کو ٹارچر کرنا، ذہنی اس کو ستانا، اس کو دبانا، دھمکی دیتے رہنا، اس کو پریشان کرتے رہنا. ذہنی ٹارچر بھی کسی بڑے ظلم سے کم نہیں ہے. تو کوئی کسی پر ٹارچر کر رہا ہے ذہنی طور پر، اس کو ستا رہا ہے، اس کو پریشان کر رہا ہے، تنگ کر کے اس کا جینا حرام کر کے رکھے ہوا، اس کے ناک میں دم کر کے رکھے ہوا ہے. اگر کوئی انسان چاہے گھر کا ہو یا باہر کا ہو، وہ اس کا شوہر ہو یا اس کی بیوی ہو یا اس کا پڑوسی ہو یا اس کا رشتہ دار ہو یا باہر کا کوئی بھی ہو، اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے باتوں سے، الفاظ سے، گالیوں سے، بدتمیزیوں سے، بد اخلاقی سے، بدسلوکی سے، لان تان سے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ. تو اگر کوئی مظلوم ہے، یعنی اس میں سے کوئی بھی کسی کا ظلم اگر ہو رہا کسی پر، چاہے وہ جان، چاہے وہ ظلم کا تعلق دولت سے ہو، پیسے سے، زمین جائیداد سے، یا اس کا تعلق کسی تو آبرو سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کی جان سے جڑا ہو، مار پیٹ کرتا ہے اس کے ساتھ یا ٹارچر کرتا ہے. تو اگر کوئی کسی بھی طرح سے ظلم کا شکار ہو رہا ہے، یا کوئی ان میں سے کسی طرح کی ظلم کی شکار ہو رہی ہے، اس کو ستایا جا رہا ہے، وہ مظلوم ہے، تو اس کی مدد کرنا فرض ہے. اس کی مدد کرنا فرض ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کا حدیث نمبر 1239، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ ہم کام کریں. ان میں سے ایک کام یہ ہے وَنَصْرُ الْمَظْلُومِ، کوئی بھی مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنا. تو اس سے پتہ چلا اس حدیث سے کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ مظلوم کی مدد کرو. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے، نصر المظلوم ہوا فرض کفایہ، کہ کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض ہے، کوئی مستحب کام نہیں ہے کہ مدد کرو تو کوئی اچھی بات ہے، نہیں کہ تو کوئی بات ہے نہیں، فرض ہے. وہو عام فی المظلومین، اور مظلوم کی مدد کرنا یہ کوئی بھی مظلوم ہو، یہ عام بات ہے، حکم، یعنی ہر قسم کے مظلوم کی مدد کرنے کے لیے حدیث ہے. کہ ضروری نہیں کسی کا قتل ہو تو ہی آپ کی مدد کرنے جائیں گے، کسی کا ہاتھ کاٹے تبھی مدد کریں گے، کوئی بھی مظلوم ہے، وہ دولت سے اس کا جڑا ہوا ظلم، جائیداد سے جڑا ہوا اس کا ظلم ہو، عزت و آبرو سے جڑا ہوا ظلم ہو، یا پھر اس کو ٹارچر کیا جا رہا، اس کو پریشان کیا جا رہا، اس کو ستا اس کا ظلم ہو، کوئی بھی مظلوم ہے تو اس کی مدد کی جائے گی، یہ مسلمانوں پر فرض ہے. امام نووی رحمہ اللہ یہ بھی ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہ مظلوم کی مدد کرنا یہ فرض ہے. وَهُوَ مِن جُمْلَةِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور مظلوم کی مدد کرنا امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں سے آتا ہے. یعنی اسلام کے اندر ایک بات ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی بھلائی کا حکم دو اچھے کاموں کا، اور برائی سے روکو، منکر چیز سے روکو، یہ فرض ہے مسلمانوں پر. تو مظلوم کی مدد کرنا یہ اتنے بڑے عظیم فرض میں سے ہے، یہ عظیم کام میں سے ہے، عظیم مسلمانوں کی ذمہ داری میں سے ہے کہ مظلوم کی مدد